ایک ایسا راہب، ایک ایسا عیسائی پادری جو تھا راہب کہ جو بڑا عبادت گزار تھا، جو دعا مانگتا قبول ہو جائے. اس نے بڑی کوشش کی اس کو برقرائے عبادت سے روکے، ریاضت سے روکے، اللہ کے ذکر سے، تسبیح سے روکے. کامیاب نہیں ہوا. جب کامیاب نہیں ہوا تو پھر اس نے اپنا فائنل ہتھیار چنا. عورت کے ذریعے سے اب یہ اس پر حاوی ہونے کے لیے اس نے تانا بانا بنا. تو راوی فرماتے ہیں کہ کسی علاقے کے جو ہے وہ بادشاہ کی یا کسی علاقے کے امیر کبیر کی نوجوان بیٹی پر شیطان حاوی ہوا اور اس کو پچھاڑ دیا. یعنی کہ بچی پر عجیب دورہ پڑ گیا، جیسے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، عجیب حالت اس کی ہو گئی. تو گھر والے پریشان، عجیب حرکتیں کریں. تو اب تھوڑی دیر کے بعد اس نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ پریشان ہوئے، لے کے بھاگے. چلو بھی اس کو لے کے جاؤ طبیب کے پاس. تو یہ ایک بوڑھے کی صورت میں شیطان آ گیا. کہاں لے کے جا رہے؟ بولے ایسا ہو گیا، بچی کو کیا ہوا، یہ ہو گیا. آپ یہاں لے کے جائیں، آپ اس راہب کے پاس لے کے جائیں، اس سے بھوک لگوا لیں، ٹھیک ہو جائے. اچھا، گھر والوں کا بات تیری بھی صحیح. تو ہم یہ لے کے راہب کے پاس پہنچے. جب وہاں پہنچے اس نے غریب کی دعا کری، بھوک ماری، اب تندرست. جیسے ہی یہ پھر گھر کے داخل ہوئے تو پھر اس نے دوبارہ حملہ کیا. اب جو دوبارہ حملہ کیا اس نے، حالت پھر وہی ہوگی. اب وہ پھر لے کے بھاگے، یہ پھر آ گیا بوڑھے کی صورت میں. کہنے لگا ہو آپ بڑے جلدی کر رہے ہو، آپ اس بچی کو کچھ دن وہیں چھوڑو تاکہ پراپر اس کا علاج ہو. اب پیسے والے تھے، پیسے والوں کو سنی جاتی. انہوں نے گزارش کی، ریکویسٹ کی کہ ہم آپ کی گلی سے کوئی اتنا دان دیں گے، مال دیں گے، آپ ہماری مدد کریں. ٹھیک ہے بھائی. وہاں چھوڑ دیا. کئی دن تک یہ وسوسوں پہ وسوسے ڈال رہا ہے. اور ایک دن کامیاب ہو. تھا تو بڈھا وہ، یہ نوجوان بچے. اب قصہ تو عجیب ہو گیا نا. لیکن اب کل سے جو سوشل میڈیا پہ جو چل رہا ہے، راول پنڈی کے ایک 60 سال کے حکیم صاحب نے اب ایک نوجوان لڑکی سے ابھی شادی کی ہے، دوسری ہے چوتھی. وہ لمبا اس کا بنگلہ، لمبی اس کی گاڑی، اور یہاں تک لمبی داڑھی. وہ بات کر سکتے ہیں، شریعت نے منع نہیں کیا. لیکن عجیب ہے نا کہ نوجوان بیٹھے ہوئے اور بزرگ جو ہے وہ بیٹھے ہی نہیں چھوڑ رہے. تو برگلا سکتا ہے. اس نے اس کو برگلایا، اس بوڑھے راہب کو برگلایا. اور برگلانے کے بعد اس نے وہ برا فیل کروا دیا. جب برا فیل کروا دیا تو اب یا تو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. دوسرے دن، چوتھے دن، پھر ایک سلسلہ. اب وہ اس کی وجہ سے وہ بچی جو ہے وہ لڑکی حاملہ ہو گئی. جب ہوئی تو اس نے بھی تھوڑا سا اپنا، ابلیس نے بھی، شیطان نے بھی تھوڑا سا اپنے ہاتھ پیچھے کھینچے. تو باپے کو احساس ہو یہ تو گڑبڑ ہو جائے گی، میری تو ساری زندگی کی سارا نام ڈوب جائے گا. اب کیا کروں؟ پھر اس نے مشورہ دیا. نے کہا ایسا کرو، سب تم پہ اعتبار کرتے ہیں، اس کو مارو، اس کا گلا دباؤ اور اس کو ادھر ہی پیچھے دفن کر دو. آئیں گے آپ بتا دیں کہ ان کو اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، مر گئی. اب ہونی کو کون ڈال سکتے ہیں؟ ترکیب بڑی زبردست تھی، اس کو سمجھ میں آئی اور اس بڈھے نے اس ترکیب پہ عمل کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ مارا. اور پھر گاڑا کھود کے قبر اس کی بنا کے اس میں اس کو ڈال دیا، زمین برابر کر. یہ تو ادھر اطمینان سے ہو گیا. اچھا، ادھر وہ شیطان بھاگا ان کے یہاں پہنچا. بھائی تمہاری جو لڑکی مر گئی ہے وہ سب، وہ آئے بیچارے روتے پیٹتے. یہ دیکھا ہاں بھائی وہ مر گئی اور جو ہے نا ہم نے بھی دفن کر دی.
ٹھیک ہے. اب وہ روتے پیٹتے صبر کر کے چلے گئے کہ ٹھیک ہے باعتبار آدمی ہے. اب وہ گئے تو یہ شیطان پھر پہنچے. نہیں اس میں یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب چونکہ وہ بچے کی ماں بننے والی تھی تب ہی اس نے مارا اور ثبوت ہے. آؤ میں دکھاتا ہوں. اور یہ لے کے پہنچ گئے جگہ کی نشاندہی کر دی. انہوں نے جب وہ جگہ کھودی تو وہاں سے لڑکی علاج کی اور اس کے اثرات بتا رہے تھے کہ واقعی یہاں پہ ایک تو لوگ چڑھ دوڑے, بات پھیل گئی, لوگ چڑھ دوڑے اور لوگوں نے باہر نکالا گھسیٹا. باہر نکال کے گھسیٹا مارا پیٹا. پھر یہی حکم ہوا کہ بھائی اس کو سولی پہ لٹکاؤ, اس کو عبرت کا نشان بنا. اب اس کو سولی پر لٹکانے کے لیے جب ہاتھ میں لوہے کی میخیں بڑے بڑے کیل ٹھوک کے اس کو سولی پہ لٹکا دیا تو مجمع بھی دیکھ رہا ہے تو شیطان بھی اسی میں آ گیا. میں نے کہا یار تم نے کیا کرا ہے میرے ساتھ؟ میں نے کہا کہ میری جان چھوڑا. تو نے کہا ایک شرط ہے کہ تم مجھے سجدہ کر. یہ کہنے لگا تجھے سجدہ کیسے کر سکتا ہوں, میں تو ابھی پھنسا ہوں. اس نے کہا تو ایسا کر اشارے سے ہی کہہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے ہو گیا, اشارے سے کر دے. اب مرتا کیا نہ کرتا, اس نے اشارے سے وہ کیا. وہی نعرہ جو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا ہے اور کہتے ہیں انی بری مما تشرکون, اور میرا لینا دینا کچھ نہیں ہے بھائی جو تم نے رب کے ساتھ شرک کیا تو مجھے حمل تمہارا ہو گیا. ہر بچوں اس کو سولی پہ لٹکا دیا, اس کی عبادت بھی گئی, اس کی ریاست بھی گئی, اس کے جو ہے وہ نام بھی گیا. اور ایسا اس لعین نے پکڑ کے اس کو جو ہے وہ عبرت کا نشان بنایا ہے کہ وہ رہتی دنیا تک ایک قصے کے طور پر, ایک مورل سٹوری کے طور پر, عبرت ناک کہانی کے طور پر اب وہ ہمیشہ باقی ہے. جب بھی لوگوں کی نظریں اس قصے پر جائیں گی وہ اس عبرت کے نشان کو دیکھیں گے. شرارت کس نے کری؟ ابلیس نے. تو یہ ہے کہ اس نے بھی جنت سے بھی نکلوایا نا, جنت سے بھی اس نے نکلوایا. کیا کیا پاپڑ بیلتا ہے. تو سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا گیا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین, شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے, واضح دشمن. تو یہ یہاں حیرانی ہوتی ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ جب وہ ہم لنڈی کتوں پہ جائیں گے تو آگے ہمارا دشمن ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے تو ہم جائیں گے نہیں, جائیں گے تو بندوبست کر کے جائیں گے. ایسے ہی ہے نا, میں بولوں تو صحیح ہے. ہاں شاید شہری نہیں رونا لگ گیا. تو جہاں دشمن ہو کھلا معلوم ہو کہ دشمن کھڑا ہوا آگے بندوقیں لے کے, کون جائے گا؟ کوئی نہیں جائے گا. اپنا بندوبست کرے گا, جائے گا نہیں, وہ رستہ ہی نہیں جائے گا. مشورہ دینے والے بولے دیں گے کہ یہ نہیں. اللہ اکبر. تو قرآن میں فرمایا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب اس کے راستے, اس کی چالیں, اس کو جو ہے وہ انسان جانتا بھی ہے. اس کے باوجود اس کے دعوے فریب میں ہے. اس کے باوجود جو ہے وہ اسی کا ہو کے انسان جو ہے وہ چلتا ہے کہ یہ دعوے فریب ڈالتا ہے. سب سے زیادہ یہ وعدے کی بے وفائی کا سب سے اس کا تیز ہتھیار, وعدے سے بے وفائی. ٹھیک ہے. اس کے بعد حسد, اس کے بعد یہ عورتوں کا, یہ اپنے ان شتوغڑوں کو کہ جو میاں بیوی میں روز لڑائی کرواتے ہیں ان کو روز شاباش دیتا ہے. جب میاں بیوی لڑائی کرواتے ہیں نا تو روز شاباش دیتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ بندے کو نماز سے روکا, یہ تو اتنی بڑی بات نہیں ہے. میاں بیوی میں لڑائی کروائی, ایک دن یہ گھر اجڑے گا, 2 خاندان اجڑیں گے. تو یہ پھر بندہ کہیں اور منہ کالا کرنے کی سوچے گا, عورت کہیں اور. تو یہ اس طرح کی چالیں چلتا ہے, بڑی لمبی اور گہری. تو یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی رب العالمین کی بارگاہ سے یہی فرمایا گیا کہ تو بے شک اپنے لشکر کو لے کے خون میں بھی دوڑ لینا, تب بھی جو میرے بندے ہیں تو ساری پلاننگ, ساری سازش کر لے. ان کے ایک دفعہ ہاتھ اٹھیں گے, ایک دفعہ سجدہ کریں گے تو تیری ساری کی ساری پلاننگ, تیری ساری کی ساری محنت جو ہے وہ مٹی میں مل جائے گی. وہ بخشش مانگیں گے میں معاف کر دوں, وہ سجدے میں سر رکھیں گے میں معاف کر دوں. یہ ہے ہمارے رب کا ہم پر کرم. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی شخص